بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ مہوا بھاونگر شہر میں ایک خاندان رہتا تھا جس میں 3 بھائی تھے جو کہ اسماعیلی طریقے کو چھوڑ کر اثناعشری بن چکے تھے۔ 3 بھائیوں میں سے ایک کی بیوی اسماعیلی طریقے پر پابند تھی۔ وہ گھر میں چھپ چھپ کر دعا اور تسبیح پڑھتی رہتی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کرم علی تھا۔ اس نے اسے اسماعیلی طریقے کے بارے میں سب کچھ بتایا اور اسی طرح اس کا بیٹا بھی خفیہ طور پر اسماعیلی طریقے کا پیروکار تھا۔ جب وہ 13 سال کا ہوا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 2 چاچاؤں میں سے ایک نے بمبئی میں راشن کی دکان کھولی۔ اس نے اپنے دوسرے بھائی اور اپنے اس بھتیجے کو خط لکھ کر اپنے کاروبار میں شامل ہونے کا کہا۔ کرم علی کی ماں خوش نہ تھی کیونکہ وہ اس کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتی تھی۔ کرم علی اپنے چچا کے ساتھ جہاز کے ذریعے بمبئی جا رہا تھا۔ اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے اسے چند سکے دیے جو 3.5 روپے تک پہنچ گئے۔ اس نے وہ پیسے اپنی ماں کو دکھائے تو اس کی ماں نے کہا اس میں سے 7 آنے کو دسوند کے طور پہ الگ کرو۔ امام کی تصویر اپنے ساتھ رکھنا، روزانہ باقاعدگی سے دعا پڑھنا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے ہوئے پیسوں میں سے آم خرید سکتا ہوں؟ اس کی ماں نے ان آموں کو خریدنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا یہ آم میں امام کے لیے لے کے جا رہا ہوں جو کہ بامبے میں دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس کی ماں نے اسے خوشی سے اجازت دی اور کہا اگر تمہارے چچا نے تمہیں دیکھ لیا تو کیا کرو گے؟ اس نے اپنی ماں کو تسلی دی اور بہترین آم خریدے۔ بعد میں اس کی ماں نے ان آموں کو تکیے کے غلاف میں لپیٹ کے کمبل اور کپڑوں کے ساتھ چھپا دیا۔ کرم علی اور اس کے چچا صبح سویرے مہوا سے گھوگھا کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر گھوگھا سے بمبئی جہاز کے ذریعے پہنچے۔ سفر کے دوران جب کرم علی جہاز میں اپنے کیبن سے باہر تھا تب اس کے چچا نے یہ سوچا کہ اس کی ماں نے اس کو کیا دیا ہے اور اس لیے اس کے بیگ میں چیک کیا۔ کرم علی کے سامان میں تکیے کے غلاف میں لپیٹے آم ملے تو اس نے حیران ہو کر اپنے بھتیجے کو بلایا اور پوچھا کہ تم آم کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ کرم علی ڈر گیا اور بولا مجھے مت مارنا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے یہ آم میرے پیارے امام کے لیے لیے ہیں۔ اس کے چچا نے اس کو خوب ڈانٹا اور کہا اثناعشری ہونے کے باوجود تم آغا خان کے لیے آم لے کے جا رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو یہ سکھایا ہے۔ اس کے بعد اس کے چچا نے سارے آم تکیے کے غلاف میں دوبارہ ڈال دیے اور سمندر میں پھینک دیے۔ کرم علی کیبن کے ایک کونے میں بیٹھ کر بہت رونے لگا۔ آخر کار کرم علی اور اس کے چچا بامبے پہنچ گئے۔ کرم علی اپنے اس چچا کے ہمراہ اپنے دوسرے چچا کے گھر پہ رکے جہاں زیادہ تر اسماعیلی اور اثناعشری رہتے تھے۔ کرم علی محلے کے نوجوان لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگا جن سے اس نے یہ سنا کہ امام سلطان محمد شاہ اگلے دن 11 بجے حسن آباد میں دیدار فرمائیں گے۔ کرم علی نے اگلے دن ان کے ساتھ شامل ہونے کا عزم کیا اور حسن آباد پہنچ گیا۔ اس نے اسماعیلیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع دیکھا لیکن دروازے میں داخل نہ ہوا اس ڈر سے کہ کہیں وہ پہچانا نہ جائے، اور باہر کھڑا رہا جہاں بہت سے لوگ امام کا انتظار کر رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد واپسی کے وقت امام کار پارکنگ کی طرف جانے کے لیے دروازے کے اندر داخل ہوئے اور کار میں بیٹھنے سے پہلے امام نے لوگوں کی طرف دیکھا جن کے بیچ کرم علی بھی کھڑا تھا۔ امام مسکراتے ہوئے کرم علی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ امام نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ آنکھوں میں آنسو اور کانپتے ہونٹوں میں اس نے بڑی مشکل سے کہا مولا مولا۔ امام نے فرمایا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کرم علی سے بولنے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی۔ امام نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور پیار سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اب کرم علی میں بولنے کا حوصلہ آ گیا۔ اس نے کہا امام میں مہوا سے 3.5 روپے میں آپ کے لیے آم لایا تھا، میری ماں نے اسے تکیے کے غلاف میں لپیٹا تھا، بدقسمتی سے میرے چچا نے
ان آموں کو سمندر میں پھینک دیا کیونکہ وہ اسناشری ہیں۔ امام نے پیار سے اس کے سر پر تھپکی دی اور فرمایا، بیٹا میں نے تمہارے آم گزشتہ رات ہی کھا لیے ہیں۔ مجھے ان آموں کا تھیلا مل گیا تھا جو تمہاری ماں نے تمہیں چھپ کر دیا تھا۔ کرم علی نے حیرت سے پوچھا، مولا آپ کو یہ تھیلا کیسے ملا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ تھیلا ابھی تک میرے میز پر ہے جس میں ابھی بھی چند آم ہیں، کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کی حامی بھرنے پر امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ امام اسے اپنے کمرے میں لے گئے جہاں کرم علی نے تکیے کا غلاف دیکھا جس میں 4-5 آم تھے۔ اسے دیکھ کر وہ امام علیہ السلام کے سامنے جھک گیا اور کہا، مولا لیکن یہ آم تو میرے چچا نے میرے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیے تھے۔ امام نے پوچھا، انہوں نے ان آموں کو کہاں پھینکا تھا؟ کرم علی نے جواب دیا، سمندر میں۔ اس پر امام نے فرمایا، لیکن میں سمندروں کا سمندر ہوں، میں ایک روحانی سمندر ہوں اور تم سب دریا ہو، تمام دریا سمندر میں آ کر ملتے ہیں، اسی طرح تم سب میرے روحانی سمندر میں فنا ہوگے۔ سمندر کو میرا سامان ہڑپ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کرم علی نے کہا، مولا اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں یہ بات اپنے چچا سے بیان کروں؟ امام نے اسے اپنے چچا کو لانے کی اجازت دی، لیکن جب کرم علی جانے لگے تو امام نے اس سے پوچھا، کیا تم سڑک کے راستے جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں یا مولا۔ پھر تم کیسے جاؤ گے؟ امام نے پوچھا۔ کرم علی کوئی جواب نہ دے سکا۔ امام نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ اسے گاڑی میں لے جائیں اور اسے واپس لائیں۔ جب یہ دوپہر کو دیر سے آیا تو چچا نے ڈانٹ کر اس کو پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ ہم پریشان تھے۔ کرم علی بے تکلفی سے بولا، میں اپنے مولا کا دیدار لینے گیا تھا۔ چچا نے کہا، تم نے آغا خان کو دیکھنے کی ضد نہ چھوڑی؟ اس نے کہا، میرے مولا نے میرے آم کھا لیے ہیں۔ چچا نے کہا، یہ ہرگز ناممکن ہے۔ کون سے آم؟ اس نے جواب دیا، وہ آم جو آپ نے سمندر میں گرا دیے تھے۔ چچا نے غصے سے کہا، چلے جاؤ، مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ کرم علی نے جواب دیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ چچا نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا، میرے مولا کے بنگلے میں جانا ہے۔ چچا نے سوچا کہ جا کر معلوم تو کروں کہ آغا خان کے پاس آم کیسے پہنچے۔ کرم علی اس کے چچا کے ہمراہ گاڑی سے امام کے گھر پہنچے۔ دونوں بنگلے میں داخل ہوئے اور بیٹھک میں انتظار کیا۔ کرم علی نے تکیے کے غلاف سے آم نکالے اور کہا، چچا یہ وہی آم ہے جسے میں نے مہوا میں کرجی بکلی کی دکان سے خریدا تھا۔ کرم علی کے چچا بہت حیران ہوئے اور سوچ میں ڈوب گئے۔ اسی دوران امام کمرے میں داخل ہوئے اور ہنسنے لگے۔ امام کے تابناک چہرے کو دیکھتے ہوئے چچا کی امام کے لیے نفرت پگھل گئی اور امام کے قدموں میں جھک گئے اور کہا، یا مولا آپ مجھے معاف کر دیں، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم فرمائیں اور مجھے اپنی پناہ میں شامل کر لیں۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا اور فرمایا، میرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، جو آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، جو جانا چاہے وہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ تم ایک بار پھر میری پناہ میں آئے ہو، میں تمہیں خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ خانہ بدان، ابھی تم اپنے گھر جاؤ اور شام کو جماعت خانے میں جا کر مکھی سے چھانٹا لینا۔